نصیب کہتے ہیں کہ انسان کے نصیب میں جو لکھا ہو اسے ہر حال میں مل کر ہی رہتا ہے، اور اگر کوئی چیز نصیب میں نہ ہو تو لاکھ کوشش کے باوجود اس کا حصول ممکن نہیں ہوتا۔ زینب بنت محمد قاسم آپ کو باعوض 25,000 روپے حق مہر معجل سکہ راج الوقت اصغر شاہ ولد شاہ نواز شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حال میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور اس خاموشی میں قاضی صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ زینب سرخ عروسی لباس میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی دونوں بڑی بہنیں اس کے دائیں بائیں کھڑی فکر مندی سے اس کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ قاضی صاحب نے اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا تھا، مگر جواب اب بھی ندارد۔ زینب کی طرف سے چھائی مکمل خاموشی نے سارے میں ایک بار پھر سراسیمگی پھیلا دی تھی۔ قاسم صاحب جو ایک طرف نڈال سے سر جھکائے بیٹھے تھے، اب ان کی آنکھوں سے بے ساختہ اشک بہنے لگے تھے، اور یہی حال ان کی بیگم سلمیٰ کا بھی ہو رہا تھا۔ وہ تو ابھی گزرے وقت کی تباہ کاری اور خوف سے باہر ہی نہیں نکل پائے تھے کہ زینب کی طرف سے اختیار کی جانے والی پراسرار خاموشی نے انہیں دہلا کر رکھ دیا تھا۔ زینب بیٹی، میں آپ سے ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے چند لمحے انتظار کے بعد اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر نرم انداز سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ سنا آپ نے، سن لیا نا آپ سب نے، مجھے اس آدمی کے ساتھ نکاح قبول نہیں ہے، جھکے سر کے ساتھ بہت مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اس نے جیسے دھماکہ کر ڈالا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے انکار نے جلدی پر کام کا تیل کا کام کیا تھا۔ بڑی مشکل سے بند ہونے والی چہم گوئیاں ایک بار پھر شروع ہو چکی تھیں۔ قاسم اور سلمیٰ بیگم پر یوم حساب جیسے آج ہی آ گیا تھا۔ لوگوں کی آگ لگاتی نگاہیں، رشتہ داروں کی انگارے اگلتی زبانیں بڑی مشکل سے خاموش ہوئی ہی تھیں کہ زینب کے انکار نے انہیں ایک بار پھر شعلے اگلنے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ محمد قاسم کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ ان کی چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی جو بہت اچھی چلتی تھی۔ بیٹے جیسی نعمت سے اللہ نے انہیں نوازا ہی نہیں تھا، سو انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو ہی اس کی رحمت سمجھتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ محمد قاسم کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے پناہ محبت تھی۔ انہوں نے بغیر کسی گلے، بنا کسی شکوے کے اپنی بچیوں کو بڑے ناز و نام سے پالا تھا۔ سلمیٰ بیگم ایک سمجھدار اور سلیقہ شعار خاتون تھی۔ کم آمدن میں بھی انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں عفت، رفت اور زینب کو بہترین تعلیم و تربیت دینے کے ساتھ ساتھ مقدور بھر ان کے جہیز کے لیے بھی جوڑ جمع کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو بیڑی کی طرح ہی ہوتی ہیں، ان کے بڑھنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، سو ان کے بڑھنے کا بھی قاسم اور سلمیٰ کو پتہ ہی نہ چلا۔ بیٹیاں واقعی بیڑی کی طرح ہی ہوتی ہیں، اور جس گھر میں بیڑی ہو وہاں پتھر تو آتے ہیں۔ عفت اور رفت کے دوران تعلیمی رشتے آنے لگے تھے۔ سلمیٰ بیگم ایک زیرک اور معاملہ فہم خاتون تھی۔ انہوں نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ گو کہ قاسم چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں ابھی مزید پڑھیں، مگر سلمیٰ بیگم نے انہیں قائل کر ہی لیا تھا، اور یوں عفت اور رفت مناسب وقت پر اپنے اپنے گھر بار والی ہو گئیں۔ ہاں، البتہ زینب کا معاملہ دوسرا تھا۔ ایک تو وہ پڑھائی میں شروع سے ہی تیز تھی، کچھ اپنے بابا کی زیادہ ہی لاڈلی تھی، اس لیے اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے قاسم اور سلمیٰ نے اسے پڑھنے دیا۔ عفت اور رفت اپنے اپنے گھر میں بہت خوش تھیں۔ قاسم نے ان کی شادیاں اپنے جیسے متوسط گھروں میں ہی کی تھیں، مگر یہ ان کی بیٹیوں کے نصیب کی تیزی تھی کہ شادی کے فوراً بعد عفت کے شوہر نواز کو سعودیہ میں بڑی اچھی جاب مل گئی، اور رفت کے شوہر اقبال کی ترقی ہو گئی۔ یوں وہ دونوں جو خواب اپنی پلکوں پر لے کر سسرال گئی تھیں، وہ ایک ایک کر کے پورے ہونے لگے۔ محمد قاسم اور سلمیٰ اپنی بیٹیوں کو خوش اور شاد دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ زینب ان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ بہت خوش اخلاق، ملن نثار اور حساس طبیعت کی مالک تھی۔ قاسم کو اپنی اس بیٹی سے خصوصی لگاؤ تھا۔ زینب بھی اپنے بابا پر جان دیتی تھی۔ ان کے منہ سے نکلا ہر لفظ اس کے لیے حرف آخر ہی ہوتا تھا۔ وہ شروع سے ہی اپنی ماں سے زیادہ بابا کے قریب تھی۔ اپنی ہر بات ان سے شیئر کیے بنا اسے چین ہی نہیں آتا تھا۔ جس طرح اس کے بابا اس کی ہر خوشی، ہر خواہش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، اسی طرح وہ بھی اپنے بابا کی خوشی، ان کی عزت کے لیے ہنستے ہنستے جان دینے کو بھی تیار ہو جاتی تھی۔ اس کے بابا کی شان میں کوئی گستاخی کرے یہ زینب مر کے بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شاہ نواز شاہ محمد قاسم کے دوست تھے، اور یہ دوستی گھر سے باہر تک محدود تھی۔ شاہ نواز شاہ کو قاسم نے ہمیشہ دوستوں کی مدد کے لیے تیار دیکھا تھا۔ وہ بہت سوشل قسم کے انسان تھے، بہت باتونی، اور ان کی باتوں میں 80% باتیں ان کی اپنی اور بچوں کی بڑائی اور تعریفوں پر ہی مشتمل ہوتی تھی۔ قاسم ایک سیدھے سادے، سچے اور صاف دل کے انسان تھے۔ وہ جیسے خود تھے اسی نظر سے دوسروں کو بھی دیکھنے کے عادی تھے۔ شاہ نواز شاہ کو قاسم کی یہی سادگی اور سیدھا پن بہت بھاتا تھا، سو وہ کتنے بھی مصروف کیوں نہ ہوتے، قاسم سے ملنے کے لیے وقت ضرور نکال لیتے تھے۔ ان کی یہ دوستی اور محبت بھرا انداز دیکھ کر قاسم نے رفت کی شادی کے موقع پر انہیں فیملی سمیت مدعو کر لیا تھا۔
یہ پہلا موقع تھا کہ شاہنواز شاہ کی پوری فیملی سے قاسم اور سلمیٰ کی ملاقات ہوئی تھی۔ شاہنواز شاہ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے دونوں بیٹوں اور ایک بیٹی کی وہ شادی کر چکے تھے۔ اصغر شاہ اور حمیرہ کی ذمہ داری ابھی ان کے کندھوں پر موجود تھی۔ ان کی بیگم بہت تیز اور لالچی قسم کی خاتون تھی۔ وہ اپنا مفاد ہمیشہ سب سے اوپر رکھتی تھی۔ اپنی دونوں بہوؤں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت حاکمانہ سا تھا۔ بیٹے تو بیٹے، ان کے تو داماد بھی ان سے دبتے تھے۔ سلمیٰ بیگم کو خالدہ شاہ سے مل کر ہمیشہ کی بہت عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ کیا وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتی تھی، مگر کچھ تھا ضرور ایسا جو انہیں ہمیشہ پن کی طرح چبھتا تھا۔ زینب جیسے ہی ایم اے انگلش کے پیپرز دے کر فارغ ہوئی، شاہنواز شاہ اور خالدہ شاہ نے قاسم کے سامنے اس کے رشتے کے لیے جھولی پھیلا دی۔ سلمیٰ کو اصغر کے رشتے پر بظاہر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر وہ جانے کیوں دل سے راضی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اور ان کے گریز کی وجہ وہی خالدہ کے مزاج کی تیزی اور طبیعت کی کارکردگی ہی تھی۔ محمد قاسم کو اس رشتے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر جس طرح شاہنواز اور خالدہ نے ان کی دہلیز پکڑی تھی، اس نے بھی انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سو انہوں نے شاہنواز اور خالدہ کی چاہت دیکھتے ہوئے زینب کا رشتہ اصغر شاہ سے طے کر دیا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا عفت کے بابا؟ آپ ان لوگوں کو ہاں کرنے سے پہلے ایک بار مجھ سے بھی مشورہ کر لیتے، ایک بار تو میری بھی رضا پوچھ لیتے۔ عفت کے بابا، کیا میری اولاد پر میرا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ آپ اس کی زندگی کا فیصلہ مجھ سے کرنے سے پہلے صرف ایک بار مجھ پہ اعتبار کر لیتے؟ محمد قاسم نے جب سلمیٰ کو بتایا کہ وہ شاہنواز شاہ کو ہاں کہہ چکے ہیں تو ایک لمحے کو وہ حیران ہی رہ گئے، پھر ان سے ناراض سی پھرنے لگی۔ قاسم کے لیے ان کا یہ رویہ بہت نیا اور بہت عجیب سا تھا۔ پہلے تو بہت خاموشی سے ان کا جائزہ لیتے رہے، پھر جب برداشت نہیں ہوا تو استفسار کر بیٹھے۔ سلمیٰ بھی شاید اسی انتظار میں تھی، فوراً دل کی بات زبان پر لے آئی۔ قاسم حیرت سے انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں بیگم؟ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ کر لوں، اور وہ بھی اپنے بچوں کے معاملے میں؟ آپ جانتی تو ہیں شاہنواز بھائی اور بھابھی کتنے عرصے سے اس رشتے کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ پہلے تو ہم اس کی تعلیم کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، مگر اب جب کہ اللہ کے فضل سے ہماری بیٹی یہ مرحلہ بھی بخوبی طے کر چکی ہے، تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں ان شریف لوگوں کو بلا وجہ لٹکاتا پھروں۔ بھئی سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو اصغر کی فرما برداری بہت پسند ہے۔ جس طرح ہماری زینب ہماری تابعدار بیٹی ہے، اسی طرح اصغر بھی اپنے والدین کا بہت فرما بردار بیٹا ہے، اور ویسے بھی جس چاہ سے وہ لوگ ہماری بیٹی کے لیے جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، اب بھی ہم اگر ان سے سوچنے کے لیے وقت مانگتے تو شاید یہ کفران نعمت ہو جاتا۔ بس اسی خیال کے تحت میں نے شاہنواز بھائی کو ہاں کر دی۔ اب جلد ہی وہ لوگ منگنی کی رسم کے لیے آئیں گے، آپ اپنی طرف سے تیاری رکھیے گا۔ قاسم نے انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہوئے نرمی اور رسان سے سمجھایا تو بات سلمیٰ بیگم کی سمجھ میں بھی آ گئی اور ان کے دل کو بھی لگی، اس لیے وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ طے ہوتا چلا گیا۔ شاہنواز شاہ اور خالدہ شاہ کو جانے کس بات کی جلدی تھی کہ انہوں نے ہتھیلی پر سرسوں جماتے ہوئے جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ کیا۔ وہ لوگ منگنی کے لیے آئے تو باتوں ہی باتوں میں انہیں ایسا گھیرا کہ شادی کی تاریخ لے کر ہی نہیں ٹلے۔ شاہوں کی اس افتاد طبع پر سلمیٰ بیگم کے ساتھ ساتھ رفت اور عفت بھی بھکلا کر رہ گئیں، مگر خالدہ شاہ نے کسی کے اعتراض کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے زینب کے سر پر شگنوں کی چنری ڈالی، ساتھ ہی اس کی انگلی میں اصغر کے نام کا چھلا پہناتے ہوئے قریب ترین ڈیٹ شادی کے لیے خود بخود ہی طے کر دی۔ بس بھائی صاحب، آج سے زینب ہماری بیٹی ہوئی، اور اب یہ آپ کے پاس ہماری امانت ہے۔ انشاءاللہ اگلے ماہ کی 2 تاریخ کو ہم اپنی امانت آپ سے لے جائیں گے، پورے اعزاز اور شگنوں کے ساتھ۔ خالدہ نے مٹھائی کا بڑا سا ٹکڑا سلمیٰ کے منہ میں زبردستی ٹھونستے ہوئے اس انداز سے کہا کہ رفت اور عفت ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ پھر انہوں نے آس پڑوس اور خاندان میں مٹھائی تقسیم کر کے ایک طرح سے سب کو اس رشتے اور شادی کی اطلاع ایک ساتھ دے دی تھی۔ جس دن سے یہ رشتہ طے ہوا تھا، خالدہ اور اس کی بیٹیوں نے تو جیسے ان کے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا۔ وہ جب دل چاہتا منہ اٹھا کر بغیر بتائے ہی چلی آتی، کبھی بہانہ بناتی کہ بازار آئے تھے، سوچا زینب سے بھی مل جائیں، اور کبھی انہیں بیٹھے بٹھائے زینب کے ہاتھ کے بنے کھانے اس قدر یاد آتے کہ وہ ان کی طرف بھاگی چلی آتی۔ ان کی ہر بار کی آمد سلمیٰ اور زینب کو عجیب سے احساس سے دوچار کرتی جاتی تھی۔ خالدہ اور حمیرہ کی بے تابیاں، ان کا والہانہ پن دیکھ کر وہ خود کو سمجھا تو لیتی، مگر پھر بھی کچھ تو ایسا تھا جو انہیں پریشان کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ سنا آپ سب نے؟ سنا؟ مجھے اس آدمی کے ساتھ نکاح قبول نہیں ہے، مجھے اس خاندان کا ساتھ قبول نہیں ہے۔ سنا آپ سب نے؟ نہیں ہے قبول مجھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو زینب؟
ہوش میں تو ہو تم؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ عفت نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، مگر وہ ہوش میں کہاں تھی جو اسے عفت کی آواز سنائی دیتی۔ اس کے کانوں میں تو اس کی امی کی سسکیاں، اس کے جان سے پیارے بابا کی روتی کراہتی آوازیں گونج رہی تھی، ان کے واسطے ان کی منتیں ہی گونج رہی تھیں۔ ایسے میں اسے کسی اور کی آواز بھلا سنائی بھی کیسے دیتی تھی؟ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہوں، نہیں کرنی مجھے شادی اس لالچی خاندان میں۔ سنا آپ نے آپی؟ عفت کا ہاتھ تیزی سے جھٹکتی وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ عفت اس کی حالت دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو گئی۔ عفت کے آنسوؤں میں روانی آ چکی تھی۔ کیا قصور تھا میرے بابا کا؟ ہاں، کوئی تو بتائے مجھے کہ کیا قصور تھا میرے بابا کا؟ تین بیٹیوں کا باپ ہونا ان کا گناہ بن گیا، یا پھر ان لوگوں کی جھوٹی چاہت اور خلوص پر بھروسہ کرنے کی غلطی سرزد ہو گئی ان سے؟ کیا کمی چھوڑی تھی ہمارے والدین نے ہماری پرورش، ہماری تربیت میں؟ پڑھایا لکھایا، جگر کا خون پلا کر جوان کیا، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر ان لوگوں کا گھر اور پیٹ بھرنے کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر جہیز اکٹھا کیا، اپنی ضرورتوں کو پس پشت ڈال کر ان کی فرمائشیں پورے کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر صلہ کیا دیا ان بے حس لوگوں نے؟ بھری برادری میں ساری محفل کے سامنے میرے شریف عزت دار بابا کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ کس کے لیے؟ صرف ایک موٹر سائیکل کے لیے۔ اتنا پاکھنڈ مچایا کس کے لیے؟ ساس کے سونے کے کنگنوں اور نندوں جٹھانیوں کی جھمکو بالیوں کے لیے؟ زینب کی آواز پورے حال میں گونج رہی تھی۔ ساری بن بناتی آوازیں دم توڑ چکی تھی۔ سب لوگ منہ کھولے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہے تھے، جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ ارے کوئی تو ان سے پوچھے، کیا انہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کسی مجبور انسان کی، کسی مجبور باپ کی عزت بھرے بازار میں اچھالتے ہوئے ان کا دل نہیں کانپا؟ یہ کیوں بھول گئے کہ عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے، اور وہ چاہے تو ایک پل میں عزت داروں کی عزت اتار کر رکھ دے، اور چاہے تو ایک لمحے میں بے عزتوں رذیلوں کو عزت کے تاج پہنا دے۔ اور یہ لوگ خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، یہ جو چاہے کرتے پھریں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی ایک ٹرانس کے عالم میں بولتی چلی گئی۔ عفت نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اس نے ایک بار پھر درستی سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ اب اس کا رخ حال میں بیٹھے مہمانوں کی جانب تھا۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ سب بھی تو بیٹیوں والے ہیں، اور آپ قاضی صاحب، آپ کی بھی تو کوئی بیٹی ہوگی نا؟ اس کے باوجود بھی آپ سب لوگ خاموش تماشائی بنے میرے بابا کی بے بسی کا تماشا دیکھتے رہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اور یہ شاہ نواز صاحب، کتنی جلدی انہوں نے اپنے چہرے سے خوش اخلاقی اور دوستی کا نقاب اتار پھینکا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ کوئی تو پوچھے ان سے۔ اور یہ جناب عزت مآب اصغر شاہ نواز شاہ صاحب مال و دولت اور جہیز کے لالچ میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ جب ان کی ماں نے کہا اٹھ جاؤ بارات واپس جائے گی، تو یہ فٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر جیسے ہی الطاف انکل، نواز بھائی اور اقبال بھائی نے ان کے سارے مطالبات مانتے ہوئے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر ان کی مطلوبہ اشیاء فراہم کر دی، تو انہیں ان کی ماں کی طرف سے ایک بار پھر آرڈر ملا کہ بیٹھ جاؤ، جہیز سمیت دلہن لے کر جائیں گے، اور یہ کاٹ کے الو کی طرح واپس بیٹھ گئے۔ ارے ایسا روبوٹ جس کا ریموٹ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو، اس سے شادی کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ میں کنواری رہ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، ان کی دعائیں لوں، نہ کہ ان لالچی لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے نکاح نامے پر سائن کر کے اپنے بابا کو ہمیشہ کے لیے قرضے کے بوجھ تلے دبا دوں۔ کیا چاہتے ہیں آپ سب لوگ، کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی دنیا اور آخرت بھی برباد کر لوں؟ نہیں کرنی مجھے یہ شادی۔ آپ لوگ بارات واپس لے جا سکتے ہیں۔ زینب کا صدمے اور دکھ سے برا حال تھا، وہ بنا سوچے سمجھے مسلسل روتے ہوئے اونچا اونچا بولتی چلی گئی۔ اس کی یہ دگرگوں حالت اور اس پر اس کی کھری سچی باتوں نے پورے حال میں سناٹا سا طاری کر دیا تھا۔ براتیوں سمیت تمام مہمانوں کی نگاہیں ہی نہیں، گردنیں بھی شرم سے جھکی جا رہی تھیں۔ محمد قاسم اور سلمیٰ بیگم شدت غم سے نڈھال ہو چکے تھے۔ وہاں موجود سب بیٹیوں والے خود کو قاسم کی جگہ پر محسوس کر رہے تھے، اس لیے ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں اور دل بے حد گداز ہو رہے تھے۔ عفت اور رفت بھی ایک طرف کھڑی آنسو بہا رہی تھیں۔ آن کی آن میں سارا ماحول ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ شاہوں کو تو جیسے لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ ان کے ساتھ آئے باراتی تو پہلے ان کی وجہ سے شرمندگی محسوس کر رہے تھے، اب وہ کھل کر اپنی ناگواری کا اظہار کرنے لگے تھے، اور اس صورتحال میں ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بگڑتی صورتحال کو قابو کیسے کریں۔ اصغر شاہ نواز شاہ کی بارات اپنے مقررہ وقت پر پہنچ گئی تھی۔ بارات کا استقبال بہت خوشی بھرے انداز میں کیا گیا تھا۔ باراتی بھی بہت جوش و خروش سے آئے تھے۔ سب معاملات خوش اسلوبی سے جاری تھے، لیکن اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب عین نکاح کے وقت خالدہ
اور ان کی بیٹیوں نے جہیز کے دیکھنے کی عجیب و غریب سی فرمائش داغ کر سب کو انگشتے بدندہ کر دیا۔ اس نازک وقت میں ان کی طرف سے ایسی بات کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی، اس لیے سب پریشان ہو گئے۔ ظاہر ہے فنکشن شادی ہال میں رکھا گیا تھا اور جہیز گھر میں رکھا گیا تھا۔